حضور کی محبت کی بیداری جلسے میں تو نظر آتی ہے. کمال یہ نہیں کہ جلسے کے اندر نظر آئے، کمال یہ ہے کہ وہ جلسے کے باہر بھی نظر آئے. باتیں تو بہت نہیں، 10 منٹ کا وقت دیا تھا اور وہ پورا مکمل ہو چکا ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو بیان کر رہا ہوں، یہ تکلیف بیان کر رہا ہوں، کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں. اس درمیان ہمارے ایک آصف بھائی ہیں، اگر ہم معائنہ بھی کرو تو سلمان اظہری صاحب ماشاءاللہ جو انہوں نے احتجاج کیا، کیا ان کے مقابل کسی نے احتجاج کیا؟ ہمارے سارے علماء اکرام جس طرح سے نکلنا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں نکلے. اب میں آخری پوائنٹ دے کر رخصت ہو جاؤں گا، پھر آگے تو حضرت کا بیان ہوگا، کیونکہ یہ تو میں ٹوٹی پھوٹی کہہ کے گزر جا رہا ہوں. اس کو جو سیئیں گے وہ حضرت ہی سیئیں گے. ایک بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے عبادت کرنا اور ایک ہے عبادت کو بچانا. ایک ہے گھر بنانا اور ایک ہے گھر کو سنبھالنا. گھر بنا لیا، اگر مینٹیننس نہ کیا جائے تو گھر گر جائے گا. اگر عبادت کری اور عبادت کو نہیں بچایا تو عبادت ختم ہو جائے گی اور پھر وہ کسی کام کی نہیں ہے. لہذا ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کو بنانا اور ایک ہوتا ہے اس کو بچانا. اب اسلام تو بہت فروغ ہو گیا، مدرسے بے حساب بن چکے ہیں، مسجدیں بے شمار بن چکی ہیں، علماء دین بے حساب لاکھوں کروڑوں بن چکے ہیں. اب انہیں ضرورت ہے کہ انہیں بچایا جائے، انہیں سنبھالا جائے. اب وہ سنبھالنے کے لیے ایک تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے، ایک آواز کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر سب الگ بھاگیں گے تو یہ تنظیم بکھر کر ختم ہو جائے گی، یہ اسلام اور کمزور ہو جائے گا. آج اس کی جو فاؤنڈر ہے سب سے پہلے تو وہی کمزور ہے. پوچھو کیسے؟ اس ہر امام ایک اپنی جگہ ایک پلر ہے، ہر مسجد کا ایک امام پلر ہے، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہر امام کمزور ہے. اس کے اندر وہ طاقت نہیں کہ وہ اگر آپ غلط کر رہے ہو تو وہ آپ کو روک دے. ان کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اگر ممبر پر کھڑے ہو گئے ٹرسٹیوں کو روک دے یا ٹوک دے. ان کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اگر وہ لیٹ نماز پڑھا دے. ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ آج اگر پریشان ہو جائیں تو لوگوں کو بیان کریں کہ صاحب آج یہ پریشانی ہے کچھ لاؤ. اور مسجد کا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیے، حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. اس عمل پر تو سب پیدل ہیں، ایک بھی عمل نہیں کر پا رہا ہے. ہم اپنے لیے 50,000 سوچتے ہیں، 1,00,000 روپے سوچتے ہیں، لیکن علماء دین کے لیے کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ اسکول پڑھا رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کاٹ لی اس طرح انہوں نے ہی کاٹ لی. یہی وجہ ہے. تو یہ آج میں نے جگہ جگہ حیدرآباد اور اندور اور گجرات کے اندر یہ بات کہی تھی کہ دنیا دار کے بنائے ہوئے گھر میں دنیا دار کی تنخواہ 1,00,000، چاہے وہ چپراسی کیوں نہ ہو. اور اللہ رب العزت جو تمام جہان کا خالق و مالک ہے، تمام جہان کو پال رہا ہے، اس کے گھر میں امامت کرنے والی کی تنخواہ 11,000، 10,000، 7,000. یہ کہاں سے انصافی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا سے مراد یہی ہے کہ دل تو رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں. یہ بیداری ضروری ہے. سمجھو کہ کیا چیز میں کہاں پر ضرورت ہے. ایک کیلکولیشن میں نے دیا، ابھی بات ہو رہی تھی، ہر جگہ بیان یہ کر رہا ہوں. اب دوسری تفریح مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی مصداق کب بنو گے؟ کب اللہ کے درمیان وہ مرتبہ پاؤ گے. یہ جو مال ہے نا، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے. اور یہی مال ہمارے پاس سے 30 روپے نہیں نکل رہا ہے جمعہ کے دن. سلمان علی صاحب میں معذرت کے ساتھ وقت دے رہا ہوں، اس لیے انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے. 30 روپے ایک آدمی بھی جمعہ کے دن نہیں نکال رہا ہے، 25 روپے بھی نہیں نکال رہا ہے. جمعہ کا چندہ 1,000 کی مسجد ہے اور 5,000 ہوتا ہے، یہ 10,000 ہوتا ہے. ایوریج نکالا جائے تو 8 روپے 7 روپے اس کے اندر سے سب چلے جاتے ہیں. اگر 100 روپے دے دیے، یہ بات بازوں کو گرا گزر رہی ہوگی. اس لیے کہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم کی مور بھی ہے، وہ اس بات کو بیکار سمجھتے ہیں. لیکن اپنے لیے اپنی کمائی کے حساب سے تو وہ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم 50,000 کمائیں، یہ سوچنا ان کے لیے اچھا ہے. امام کمائیں یہ سوچنا اچھا نہیں، بلکہ جس کے پیچھے آپ اپنی عبادت کو سونپ دیتے ہو
چاہیے کہ وہ ہم سے بڑھ کر ہو، چاہیے کہ وہ ہم سے بڑھ کر ہو، ہم سے زیادہ کمائیں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ کم سے کم یہاں پر ہی اتر آؤ کہ بھائی ٹھیک ہے مرسڈیز BMW تو نہیں دے سکتے، وہ مرغا دیسی مرغا روز تو نہیں دے سکتے، وہ بکرے کا گوشت تو نہیں دے سکتے، کم سے کم یہ ہے کہ 30 روپے تو دے سکتے ہو۔ مہینے کا اگر مسلمان 100 روپے نکالنے لگ جائے تو ہم کامیابی کی سیڑھی چڑھ جائیں۔ کوئی جنگ خالی ہاتھی نہیں لڑی جاتی ہے، چاہے 14 سال پہلے چلے جاؤ، سب سے پہلے حضور نے چندہ کیا تھا کہ لاؤ، بیت المال جمع ہوگا کہ نکال کے لاؤ۔ ایک صحابی ایسے تھے کہ بھائی چند کھجور مزدوری کا کیا عطا کر دیے۔ آج ہم کہتے ہیں پریشان، کوئی پریشان نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پریشانی کسے کہتے ہو؟ صحابہ اکرام، ایک صحابی تھے جو فوراً گھر پہ چلے جاتے تھے، پوچھا گیا کیا ماجرا ہے، آپ دعا کیے بغیر ہی گھر پہ چلے جاتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ایک ہی کپڑا تھا، یا رسول اللہ ایک ہی لباس ہے، جب میں پہن کے آتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی ننگی رہتی ہے، بے کپڑوں سے رہتی ہے، اب جب میں جاؤں گا وہ کپڑے اتار کے دوں گا تو وہ نماز پڑھیں گے۔ ہمارے پاس تو بے شمار اللہ نے لباس عطا فرمائے۔ اس کے آگے سنو، ایک صحابی رسول نوجوان، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ طویل واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے۔ یا رسول اللہ زندگی میں اتنی غربت دیکھی کہ کبھی زندگی میں میٹھا ہی نہیں کھایا کہ میٹھا ہوتا کیسا ہے۔ ادھر وہ درد بیان کر رہا ہے، ادھر جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ کل کو اس کی موت لکھی ہوئی۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جوان ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا، اور آج موت کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جبرائیل موت کے فرشتے کا مطلب کل کی پیشن گوئی لے کے آ گئے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ کہا ایک تو زندگی میں میٹھا نہیں کھایا، دوسرا یہ کہ چاہتا ہوں شادی بھی ہو۔ بہرحال انتظام ہوا، شادی ہوئی، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میٹھا بنانے کے لیے کہا گیا، جو اس نے زندگی میں نہیں کھایا تھا، فوراً پیش کر دیا گیا، اور شادی اس کی جزدار بہن سے بھی ہو گئی۔ اور وہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے دوسرے دن ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو کہ اب وہ فوت ہو گیا ہے زندہ ہے۔ ایک صحابی رسول کو وہاں پر تعینات کر دیا اور کہا کہ رونے کی آواز آئے تو باخبر کر دینا۔ صحابی رسول عصر تک سنتے رہے، کہا کہ ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ تیرے فرشتے جبرائیل جھوٹ تو بول سکتا نہیں، لہذا کیا ماجرا ہے کہ فوت اب تک نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول کے پاس فوراً وہی آ گئی اور کہا اللہ کے رسول اس کے لوہے محفوظ پر موت تو پکی تھی، مگر ظہر کے وقت جب میاں بیوی کھانا کھانے بیٹھے اور جب پہلا لقمہ لینے ہی والے تھے کہ فوراً دستک ہو گئی کہ بھوکا ہوں کچھ کھانا کھلا دو۔ وہ شخص نے زندگی بھر کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا، وہ میٹھا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور اس کھانے والے نے اسے دعاؤں سے نوازا، اور اس کی دعا، اس فقیر کی دعا سے ہم نے اس کی زندگی میں اور برکت دے دی۔ یہاں پر بھی قربانیاں ہیں، بہت غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت وہ عقل دے، وہ دل دے، جو ہمیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہمارے دل کو مسلمان ہونے کی ضرورت تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ جو لوگ تھے ڈرتے نہ تھے کبھی، ان کے دلوں سے عشق محمد نکال دو۔ آج ہمارے دلوں سے عشق محمد نکل چکا ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ صرف زبان ہے، اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے میرے بھائی۔ تصدیق بالقلب کی بھی ضرورت ہے۔ جب ایک آواز آئے تو ہمیں اٹھ کے چلے جانا ہے، قربانی بھی دینا ہے۔ یہ جان و مال صرف اسی 50-60 سالہ ہے اور زیادہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سچی اللہ کے رسول کی محبت عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات وقت نہ لے کر صرف اتنا کہہ دوں کہ ہمارے آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، بلکہ ہر سنی مسلمان کے دلوں کی دھڑکن وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جس میں باطل کے سامنے کفر کے سینے پہ چڑھ کے اس نے یہ آواز دیا تھا کہ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم،
اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد۔ اور تو کیا ہمیں مٹائے گا اسلام کے دشمن، تو کیا ہمیں مٹائے گا اسلام کے دشمن؟ سینے پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد، سینے پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد۔ حضرات، جس نے کفر کی چھاتی پر چڑھ کر اسلام کا پرچم لہرائے، جس نے ناموس رسالت کی حفاظت کی، جس نے اپنے جان کی پرواہ نہ کی، جس نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، جس نے اپنے مال کی پرواہ نہ کی، جس نے اپنے عزیز و اقارب کی پرواہ نہ کی، جس نے ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج وہ شخصیت آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ اس ذات بابرکات جس کا نام حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب زندہ تشریف لا رہے ہیں، نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میں صدر محترم مسجد اعظم سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لیں اور گلپوشی فرمائیں۔ معزز و مقتدر حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مانا رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، آلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی مقام، علماء ذوی الاحترام، مشائخ اہل سنت یہاں پر جلوہ بار ہیں، ان کی سرپرستی، ان کی عنایتیں اور محبتیں میرے ساتھ ہیں۔ اللہ ان کے اقبال کو ہمیشہ بلند رکھے۔ ان سے بیشتر آپ سید مخدوم صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ بہترین باتیں آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کافی عرصے کے بعد کسی زید زادے نے ہمارے دل کو جھنجھوڑا ہے، کافی عرصے کے بعد، اس لیے کہ بولیاں پتہ دیتی ہیں کہ صرف زبان سے نکل رہی ہے یا دل سے بھی نکل رہی ہے۔ اس کی آج ضرورت ہے کہ اخلاص ہو۔ عزیزان گرامی وقار، علماء ذوی الاحترام اور خطبہ اسلام آج یا کل سمجھ جائیں گے کہ کتابوں میں لکھی ہوئی رٹی ہوئی تقریریں صرف کانوں تک رہ جائیں گی، اور پھر جو تمہارے دل پر گزر رہا ہے یہ اگر آپ امت کے سامنے رکھو گے تو امت کے دلوں میں انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ آج کی یہ محفل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر، ایسی ہزار محفلیں ہوں، ایسی لاکھوں محفلیں ہوں، تب بھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی ایک سجدے کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے۔ انہوں نے جو ہماری حفاظت کے لیے دعائیں کی بارگاہ الہی میں، ان دعاؤں کے ایک جملے کا بھی حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا، توجہ سے سنیں۔ رب تعالیٰ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے لیے حضور کی حیثیت کیا ہے یہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔
سید صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ کمال اس وقت تک نہیں ہوگا آپ کا ایمان جب تک آپ مصطفیٰ کریم پر بھی ایمان نہ لائیں. اللہ اللہ کرتے رہے لیکن نبی پاک کی رسالت تک نہیں پہنچے تو ایمان بھی کمال کو نہیں پہنچتا. لیکن میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور ہمارے لیے کیا ویلیو رکھتی ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے، کون سا مقام رکھتی ہے، جب تک مومن یہ نہیں سمجھ سکے گا وہ اپنے مستقبل کا ایک دن بھی طے نہیں کر سکے گا. سب سے پہلی چیز اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب ایمان لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو سب سے پہلی جو تعلیم انہیں دی گئی تھی، سب سے پہلی تعلیم جو دی گئی تھی وہ بارگاہ رسول کا ادب سکھایا گیا. سب سے پہلی تعلیم تھی صحابہ کو، ان کو بیٹھنے کے طریقے، بولنے کے طریقے، ملنے کے طریقے، بات کرنے کے طریقے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب سے ہو کر کے ہی باقی ساری منزلیں طے ہوتی. لوگ آج طریقت، معرفت اور حقیقت کی ایک الگ راگ الاپ رہے ہوں گے. میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہتا جو حقیقت میں معرفت کو پہنچے ہوئے ہوں گے نہیں، لیکن جن کو صرف بازار میں دکان کے طور پر اپنا بزنس چمکانا ہو اور حقیقت معرفت طریقت کے نام لیتا ہو اور اس کا سلسلہ نبی پاک کی سنتوں سے کچھ نہ ہو تو امام مالک فرماتے ہیں ایسا شخص زندیق وقت ہے، شیطان وقت ہے، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے تعلق ہی نہیں رکھتا، حضور کی محبت اور ان کی سنتوں سے کوئی آگاہی نہیں رکھتا اور بڑی بڑی طریقت کی باتیں کرتا ہے تو اسے کہا گیا زندیق ہے اور وقت کا شیطان ہے، گمراہ بھی ہے اور گمراہ گر بھی ہے. اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں بہت پہلے یہ سمجھایا تھا بخدا خدا کا یہی ہے درد، بخدا خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی مفر مقر. حضور پاک کا دروازہ ہی اللہ کا دروازہ ہے. یہاں پہنچو گے پہلے تبھی تمہاری آگے کی سیڑھیاں طے ہو سکتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں اور کوئی مفر مقر، یہ عربی لفظ ہے. مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ. کہاں جاؤ گے؟ جاؤ چھپ لو. کہاں چھپو گے؟ جہاں جاؤ گے اللہ کی سلطنت ہوگی اور وہاں میرے نبی کی مصطفیٰ ہے. جہاں جاؤ گے بھاگ بھی نہیں سکو گے اور ٹھہر بھی نہیں سکو گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی مفر مقر، بھاگنے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ نہیں. اور جو وہاں سے ہو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا کسی کو دیکھتے ہو آپ تو یہ مت سمجھ لینا کہ ڈائریکٹ پہنچ گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. عزیزان گرامی وقار، آپ ابھی سن رہے تھے سید صاحب اماموں کی متعلق کہ آپ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے. اس قوم کے سامنے رونے کا کیا مطلب ہے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ، وہ میرے بزرگ ہیں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قوم اپنے نبی کو ہی چھوڑ چکی ہے وہ امام کو کب پکڑ سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں انہیں اچھی نہیں لگتی، امام کا جبہ کب اچھا لگے گا؟ جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی امامہ اچھا نہ لگے، امام کا پجامہ کہاں اچھا لگے؟ میرے عزیزوں، یہ جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ اماموں کے ساتھ ان کی بدتمیزیاں ہیں، بات یہاں سے نہیں شروع ہے. بات تو پہلا یہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، جو ڈور کٹی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی. معاف کرنا مجھے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آپ سب کو یہ کہوں کہ حضور کی محبت نہیں ہے، ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے، تو آپ سوچنے میں آزاد ہیں. ہاں میں الزام لگا رہا ہوں اس لیے کہ بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میرے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں سیدنا ابو بکر شبلی، غوث پاک کے بھی دادا پیر ہوتے ہیں، بلکہ اور بھی اوپر جا کر کے حضرت ابو بکر شبلی کا نام آتا ہے. ان کا ایک قول اگر میں آپ کو بتاؤں تو بغلے جھانکیں گے ہر کوئی. حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں
میری زندگی میں سب سے ڈیفیکلٹ سوال، سب سے مشکل سوال اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے، لوگوں نے پوچھا کون سا مشکل سوال ہے آپ کے لیے؟ کہا اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا آپ کو رسول اللہ سے محبت ہے، یہ سوال میرے لیے سب سے مشکل ہے۔ کون سا مشکل ہے؟ ابھی ہم یہاں پوچھیں تو دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے۔ میرے عزیزوں، حضرت ابو بکر شبلی کہتے میرے لیے زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس میں کون سا مشکل سوال ہے؟ کہا کہ اگر نہ کہہ دوں گا ایمان چلا جائے گا۔ بات صحیح ہے؟ اگر کسی نے پوچھا آپ سے کو حضور سے محبت ہے، اگر آپ نے نہ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ ایمان چلا گیا۔ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں یہ اتنا مشکل سوال ہے کہ اگر نہ کہہ دوں تو ایمان چلا جائے گا، اور اگر ہاں کہہ دوں تو ضمیر ملامت کرے گا، کہاں تیرا آقا اور کہاں تیرے اخلاق، کہاں تیرا محبوب اور کہاں تیرے اخلاق۔ میرے عزیزوں، یہ کسی مرید کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیروں کے پیر کی بات۔ اتنے بڑے بزرگ جب یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی محبت کو کیسے کہہ دوں، مجھے شرم آتی ہے اور ڈر لگتا ہے۔ دھڑلے سے آج تو ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، کچھ تو اپنے متعلق اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اقبال نے کہا تھا آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھے، اور ایک شعر ان کا بتا دوں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تمہارے پاس پیسے کم ہیں اس لیے تم آج بیکورڈ ہو گئے ہو، تمہارے پاس دولت کم ہو گئی اس لیے تم پسماندہ ہو، بچھڑی ہوئی قوم ہو، یا تمہارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے اس لیے سب سے بچھڑے ہوئے ہو۔ اقبال نے بہت پہلے محسوس کیا تھا اور کہا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا، لیکن بلیم کسی اور چیز پہ کرتا ہے۔ سیاست نہیں ہمارے پاس، قیادت نہیں ہمارے پاس، حکومت نہیں ہمارے پاس، مال نہیں ہمارے پاس، ایجوکیشن نہیں ہمارے پاس، یہ سب تو بہانے ہیں۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اشاروں میں اقبال نے کہا تھا، کسی نے قریب کر کے پوچھا اقبال اس میں چھپانا کیا، وہ سبب کیا، بتا تو صحیح۔ اقبال نے پھر کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد، باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ عزیزان گرامی وقار، بات کڑوی لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے کون سا حضور کا طریقہ چھوڑا ہے؟ بہت کچھ چھوڑ چکے ہوں میرے عزیزوں۔ ہم نے اپنے گھروں میں اسلام کو اجنبی کر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ حدیث کی یہ الفاظ ہیں، اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا۔ بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسلام غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں ختم ہو جائے گا، بلکہ بعض محدثین نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا۔ غریب کا ایک معنی اجنبی ہے، اجنبی تھا، نیا نیا تھا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، پھر سے اجنبی ہو جائے گا۔ مجھے جب یہ بات تحقیق پڑھتا ہوں تو دل میں درد ہوتا ہے، آخر یہ اتنا لہلہاتا ہوا چمن اچانک اجنبی کیسے ہو جائے گا؟ تو وہ تو آج دیکھنے کو مل رہا ہے، ہم نے خود اپنے گھروں میں اس کو اجنبی کر رکھا ہے۔ حالی نے کہا تھا خاص خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت اجوا کے پڑا ہے، جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ آج وہی اسلام یہاں غریب الغربا ہے۔ غریب الغربا کا مطلب کیا؟ ایسا مسافر جسے کوئی پہچانتا ہی نہیں، ایسا مسافر جسے کوئی پہچانتا ہی نہیں، اسے غریب الغربا کہتے ہیں۔ حالی نے روتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اسلام کی آج پوزیشن ایسی بنا دی گئی ہے، یہ ایسا ہی ہے اب ہمارے درمیان جیسے اسے کوئی پہچانتا ہی نہیں۔
چند لوگوں کو چھوڑ کر میں کہہ رہا ہوں، آؤ میں تمہیں گناؤں، تم نے اسلام کو اجنبی کہاں کہاں کر رکھا ہے؟ تم نے اپنے بچوں پر کب اسلام کو پسند کیا؟ ان کے چہروں پر تمہیں اسلام پسند نہیں آتا؟ تمہیں حضور پاک کا چہرہ ان کے چہرے میں اچھا نہیں لگتا؟ تم نے اپنی اولاد میں اسلام کا لباس تک پسند نہیں کیا؟ تم نے اپنے گھروں میں آرائش تو بہت کی لیکن اسلام کو پسند نہیں کیا؟ لوگ تو اذانوں کی آوازوں سے چڑھنے لگ گئے ہیں، تم نے اجنبی تو خود ہی کیا ہے، اسلام کو خود ہی اجنبی کیا۔ مجھے سچ بات بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر کے اسلام اسلام کرنے والے، تم نے اپنے گھر کی عورتوں پر اسلام کو پسند کیا؟ اگر عورتوں پر تمہیں اسلام پسند ہوتا تو یہ بے پردہ اس طرح باہر نہیں گھوم رہی ہوتی۔ یہ ممبئی جیسے شہر کی شادیاں بلا ہیں، یہاں پر ایسی بے حیائیوں کو دیکھا کہ ایک سیدھے سادے بااخلاق آدمی کا شرکت کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اجنبی تم نے کیا ہے۔ کسی شادی میں ہم گئے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مسلمانوں کی شادی ہے، ہر کوئی بالوں کو لہراتے ہوئے اور اپنے پورے جسم کی نمائش کے ساتھ ایسے آ رہی ہے، اللہ کی پناہ، جیسے لگتا ہے کہ کسی غیر کی محفل ہے۔ اسلام کو اجنبی ہم نے شادیوں میں دیکھا، کہیں دکھ ہی نہیں رہا اسلام، شادیوں میں ڈھونڈنے پر بھی اسلام نہیں دکھ رہا ہے۔ تمہارے برتھڈے میں جو کچھ ناچتے ہو چھڑکتے ہو، کہاں ہے وہاں اسلام؟ ڈھونڈو اس کو، اسلام کو۔ کیا یہ غریب الغربا نہیں ہو گیا؟ آج ایک صاحب نے تحریر لکھی تھی، میرے پاس پہنچی تو مجھے پڑھ کر بھی افسوس ہوا۔ وہ اپنے قصے سنا رہے تھے، اپنی تاریخ بتا رہے تھے کہ یہ وہی اسلام ہے جو ریگستان کی سرزمین سے نکلا، ریت کی سرزمین سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پر چھا گیا۔ یہ وہی اسلام ہے جو ابتدا میں ایسے گھروں سے نکلا جن کے گھر چھپر کے تھے، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، جن کے لباس میں ہمیشہ پابند لگے ہوتے، اور جب وہ سجدے کرتے مسجد نبوی میں تو مٹی لگی ہوئی ہوتی۔ یہ ان لوگوں سے اسلام نکلا تھا۔ کہاں سے نکلا؟ مکہ سے نکلا، مدینے سے پھیلا، عرب بھی پورا اسلام میں آیا، یورپ بھی اسلام کے دائرے میں آیا، افریقہ بھی آ گیا، ایشیا بھی آ گیا، دنیا کے کئی بر اعظم اسلام کی جھولی میں آتے رہے۔ اسلام کہیں رکا نہیں تھا، یہ ہماری تاریخ تھی۔ اقبال اسی لیے کہہ رہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سمندر کسی سے رکتا نہیں تھا، پھیلتا جاتا تھا۔ آج اگر ہم کسی اجنبی شخص کو یہ تاریخ بتائیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے دریاؤں میں بھی گھوڑے دوڑائے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے طوفانوں کا رخ موڑ دیا، یہ ہماری تاریخ ہے کہ قیصر و کسریٰ کو ان صحابہ نے پلٹ دیا تھا جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن ایک اجنبی سنتا ہے تو ہمیں افسوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور تعجب کرتا ہے، میاں کس زبان سے تم اپنی تاریخ بیان کر رہے ہو؟ کس زبان سے تم تاریخ بیان کر رہے ہو؟ ہاں ہم نے سنا ہے کہ تم میں طارق بن زیاد بھی تھا، محمد بن قاسم بھی تھا، شہاب الدین غوری بھی تھا، ہم نے سنا ہے تمہاری تاریخ میں صلاح الدین ایوبی بھی تھا، لیکن آج پوری دنیا میں 2.25 ارب لوگ مسلمان، 180 کروڑ مسلمانوں کی آبادی بتائی جا رہی ہے۔ 180 کروڑ آبادی میں دور دور تک کوئی طارق بن زیاد نہیں، کوئی صلاح الدین نہیں، کوئی محمد بن قاسم نہیں۔ یہ ایسا ہو کیا گیا اس امت کو اچانک، جو 313 نہتے ہوتے تو باطل طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ 3 دن تک بھوکے رہ کر خندق کا گڑھا کھود کر ثابت قدم رہنے والے تھے، لیکن آج یہ 500 پر پتہ نہیں کس پارٹی میں بک جاتے ہیں، ایک روٹی پر جو ہے اپنا دروازہ بدل لیتے ہیں۔ کیا ہو کیا گیا ہے؟ میرے عزیزوں، رونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بتانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، پھر میں آتا ہوں اسی بات پر۔ ہوا یہ ہے کہ کسی بیماری نے پکڑ لیا، لکوا لگ گیا، فالج ہو گیا امت کو۔ کیا ہو کیا گیا ہے؟ ہوا یہی ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں ظلم کیا اسلام کے ساتھ۔ تم نے اپنے گھروں سے لے کر، اپنے بچوں سے لے کر، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں، سب کے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی نقطہ تھا جسے سمجھنے کی ضرورت تھی، اور دیر نہیں ہوئی میرے عزیزوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں
یہ میرے جذبات ہیں، یہ میرا دل ہے، میں اپنے دل کے ٹکڑے لا کر تمہارے سامنے رکھ لوں۔ خدا را مجھے پیشہ ور مقرر مت سمجھو کہ میں تمہیں اپنے جلوے دکھانے آیا ہوں۔ اللہ کی پناہ، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، مجھے یہ پتہ نہیں میری زبان کب بند ہونے والی ہے، مجھے اس بات کا بھی علم نہیں کہ کب مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے، کب مجھے گولیوں سے بھون دیا جائے، مجھے اس کا علم نہیں کہ کل کی صبح میں دیکھ سکتا ہوں یا نہیں۔ مجھے پتا ہے میں کن خطرات سے مقابلہ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے اوکھلی میں سر کیوں رکھا۔ صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر یقین نہ آئے تو دل چیر کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ ایک نقطے پر آؤ جس کو اقبال نے بھی سمجھایا تھا اور ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے بھی سمجھایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، یہ ایک ہی نقطہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ مولا کا فرمان کا عکس ہے، ترجمہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے تھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے مسلمانوں، تبدیلی تمہارے گھروں سے آئے گا، انقلاب تمہارے گھروں سے آئے گا۔ تم کیا سوچتے ہو کہ اب بڑے بڑے اسٹیجوں سے اعلان ہوگا تب ہم کچھ کریں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اچانک دلی کی حکومت تمہاری جھولی میں گرنے والی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اچانک یہ ریاستوں کی حکومتیں تمہارے گھر پر آنے والی ہے؟ جو سوئی ہوئی قوم ہے اسے تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، حکومت کون سی نصیب ہے؟ جو سو جائے ناشتہ بھی نہیں ملتا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں ملتا، سوئے پڑے رہو، کون کھانا دے گا تمہیں؟ جب تک سوئے رہو گے اور تم عیش و عشرت کی چادر کو ہٹاؤ گے نہیں، کسی چیز کا تقاضا بھی مت کرنا، مطالبہ بھی مت کرنا۔ اور آج زندہ رہنے کے لیے تمہیں ایک کام کی ضرورت ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ دنیا سمندر ہے، یہ دنیا سمندر ہے، اور سمندر میں رہنے والا، سمندر میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے اس وقت تک وہ زندہ رہ سکتا ہے جب تک ہاتھ پیر چلائے گا۔ ہاتھ پیر چلائے گا تو تیر کر کے نکل سکتا ہے، ورنہ ڈوب کر مر جائے گا۔ آپ اس دنیا میں ہیں، جینا ہے تو حق بات الگ اعلان کہا کرو، ورنہ پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ تاریخ دیکھی ہے۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں ہماری غیرت کا آج کون سا سٹیٹس آ گیا ہے، ہماری غیرت کا لیول کہاں کو پہنچا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان جب اکھنڈ بھارت تھا، سندھ کے علاقے میں ایک ظالم راجا دابر سنگھ، جس کی غنڈوں نے چند عورتوں کو پکڑ لیا تھا جو حج پہ جا رہی تھی، مسلمان عورتیں حج پر جا رہی تھی، سن 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہیں گرفتار کر کے گنڈوں نے ان کا مال لوٹ لیا اور انہیں قید کیا، ان کی عزت لوٹ رہے تھے۔ کچھ مسلمان تجارت کی غرض سے عرب سے ادھر آئے ہوئے تھے سندھ کے علاقے میں، وہ عورتیں چیختی ہوئی یہ کہہ رہی تھی، کوئی ہمارا بھائی ہے جو ہماری عزت کو بچائے گا؟ ان تاجروں میں سے کسی تاجر نے ایک آواز سنی اور سفر ختم کر کے جب عرب گیا، عرب پہنچنے کے بعد وقت کے گورنر کے پاس یہاں کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ تاجر گورنر کو بتا رہا تھا کہ سندھ کے علاقے میں چند عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا اور گنڈے پکڑ کر کے ان کا مال لوٹ رہے تھے، انہیں حج پر جانے نہیں دے رہے تھے۔ تاجر سنا رہا ہے گورنر کو، گورنر کا بھتیجا سامنے سے گزر رہا تھا، عمر 19 سال کی تھی، گورنر کا بھتیجا ہے، سامنے سے گزر رہا تھا، رک گیا اور کہا، اے سندھ سے آنے والے تاجر بتا کیا ہوا وہاں پہ؟ اس تاجر نے پھر داستان سنائی سندھ میں کیا ہوا۔ اتنا سننے کے بعد اس 19 سالہ جوان نے عرب کی سرزمین سے چیخ کر کہا، لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہوتا ہوں، میں آتا ہوں تیری عزت بچانے کے لیے۔ اور اس کے بعد گورنر کی اجازت سے 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان آنے والا 19 سال کا وہ جوان تھا جسے تاریخ نے محمد بن قاسم لکھا، یہ کوئی اور نہیں تھا، محمد بن قاسم۔ ہمارے بچے پڑھتے کہاں ہیں اس کو؟ ہمارے بچوں کا آئیڈیل تو کوئی ہیرو ہوگا نا،
کوئی بالی ووڈ کا، ہالی ووڈ کا تھرکتا ہوا، ناچتا ہوا، مجرا کرتا ہوا، مخنث، ہی تو ان کا آئیڈیل بنتا ہے۔ میرے عزیزوں، تمہیں اندازہ تک نہیں کہ تم کس کے وارث ہو، تم وارثین کس کے ہو، تمہیں بھیجا کس کام کے لیے گیا۔ تم کو اللہ نے قرآن میں خیر امت کہہ کر پکارا، تم سب سے بہترین امت ہو، کہاں دوسروں کے چکر میں پڑ گئے۔ محمد بن قاسم سندھ میں آیا، راجہ سے کہا کہ ان عورتوں کو آزاد کر دو، میرا کوئی اور مطالبہ نہیں۔ راجہ کو غرور تھا کہ ایک جوان لڑکا اتنی طاقتور بادشاہ حد سے سوال کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نہیں آزاد کرتے، جو کرنا ہے کر لو۔ محمد بن قاسم نے کہا ہم غلامان محمد ہیں، اپنا حصہ لے کر رہیں گے، اپنا حصہ لے کر رہیں گے، چاہے لڑ کر لیں گے یا جام شہادت پی کر لیں گے۔ بہرحال محمد بن قاسم کی اس بات پر دوسرے ہی دن جنگ شروع ہو گئی۔ 3 دن سے زیادہ جنگ نہیں چلی، راجہ کی ساری فوج تتر بتر ہو گئی، ٹکڑوں میں بدل گئی، اور وہ خود گرفتار ہوا اور مر بھی گیا۔ ان بہنوں کو محمد بن قاسم نے آزاد کیا اور پرچم اسلام لہرایا۔ یہ تاریخ اگر ہمارے زبان سے سنو گے یا ہمارے علماء سے سنو گے تو الگ انداز ہے، لیکن میں ہندوؤں کی لکھی ہوئی تاریخ سے بھی اگر آپ کو بتاؤں، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پنڈت ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک تاریخ لکھی محمد بن قاسم کی اور کہا میری اپنی ہسٹری اور اسٹڈی کے مطابق کوئی ایسا عادل حکمران اور جرنیل ہندوستان پر نہیں آیا جیسا محمد بن قاسم آیا۔ وہ صرف اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے 4000 کلومیٹر سے دور چلا آیا اور آ کر کے پرچم اسلام لہرایا۔ چاہتا تو سارے لوگوں کو پکڑتا، زبردستی مارتا، غلام بناتا، لیکن محمد بن قاسم نے دوسرے ہی دن اعلان کیا تھا کہ زمین پاک کر دی گئی ہے، جسے جس دین پر قائم رہنا ہے وہ رہ سکتا ہے، اور جو دین اسلام میں آنا چاہے وہ خوشی سے آ سکتا۔ یہ امن کا پیغام سب سے پہلے ہندوستان میں گونجنے والا محمد بن قاسم کی زبان سے تھا۔ بہرحال یہ چیز میں نے کس لیے رکھی آپ کے سامنے، ہمارے پاس بھی 19 سال کے جوان بہت ہیں، 19 سال کیا 25 سال 28 سال 30 سال کے ہو گئے، ایک مچھر تک نہیں مار سکے۔ تم سے کیا ہو گیا؟ تمہاری بہنیں 4000 کلومیٹر دور تو چھوڑو، پڑوس میں چیخ رہی ہوں گی، چلا رہی ہوں گی، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لیکن ہمارا حال تو آج یہ ہے، ہم ویڈیو وائرل کرنے میں مشہور ہیں۔ یہاں پر ایسا ہو گیا، ادھر کی ویڈیو ادھر شیئر کر دے، ادھر کی ویڈیو ادھر شیئر کرے، شیئر کرنے کو یہ سمجھتا ہے یہی شیئر ہے، اسی میں بہادری ہے۔ تمہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی اور طاقت و قوت عطا کی ہے۔ آج جس کی غیرت اتنی مر گئی ہو کہ وہ اپنی بہنوں کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، تو میرے عزیزو یہ کیوں آئی بات، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام غزالی نے لکھا ہے، جب قوم حضور پاک کی بے عزتی اور ان کی توہین کو سن کر خاموش رہنے لگ جائے تو اس امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو بازاروں میں بیچا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کے بچوں کو مار دیا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے سمجھ جاؤ حضور پاک کی عزت کے متعلق شروع میں ہی میں نے کہا، حضور کے مقام اور مرتبے، ان کی ویلیو کو اب اپنے متعلق سمجھنا شروع کر دو۔ ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اتنا ہی نہیں کہ تم جمعہ سلام میں حضور کو پیش کر دیا سلام، درود پڑھ لیا۔ نبی پاک کی ذات کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، وہ وجود اصل کائنات ہے، روح کائنات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے انہی کا سب ہے اور انہی سے سب، انہی کا سب اور انہی سے سب۔ اگر ان کی ذات پر کچھ بھی ہوا تو میرے خیال سے یہاں پر مسجد میں ایک ہی پلر دکھ رہا ہے، ایک ہی ہے، دیوار کا رنگ کھرچ دیا جائے چل سکتا ہے، پینٹ کر دیا جائے گا، ٹائل نکال دیا جائے تو دوسری ٹائل بیٹھ جائے گی، لیکن اگر کسی نے پلر کو توڑ دیا تو چھت گر سکتی ہے، ہوگا یا نہیں؟ جو پورا چھت ایک پلر پر کھڑا ہو، اس پلر کو ہلا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ چھت گر سکتی ہے۔ میرے عزیزوں اسی طرح رسول پاک کی ذات پوری کائنات کے لیے پلر ہے، پورے نظام کے لیے پلر ہے، اور اگر کوئی ظالم کتا حضور کی شان میں بھونکتا ہے
تو اس کو ہلکے میں مت سمجھنا، یہ پورے نظام کو ہلا رہا ہے۔ عذاب آئے گا تو سب پر عذاب آئے گا، عذاب آئے گا سب پر عذاب آئے گا۔ مجھے بتاؤ یہاں 100-200 لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک پاگل اگر کوئی پلر ہلا کر توڑنے لگے، سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ارے پاگل ہے چھوڑو توڑنے دو؟ کہہ سکتا ہے کوئی پاگل ہے ہلانے دو توڑنے دو؟ نہیں میرے عزیزو، تمہیں پتا ہے اس پاگل کے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو چھت سارے اچھوں پر بھی گرنے والا ہے، عقل والوں پر بھی چھت گرے گا، پاگلوں پر بھی گرے گا۔ اسی طرح سے یہ باتیں جو آج مصلحت کے ساتھ کہی جاتی ہیں کہ اگر کوئی دریدہ دہن کتا حضور کی شان میں بھونکتا ہے تو کچھ لوگ ہمیں نصیحت کرتے مولانا چھوڑو وہ تو پاگل آدمی ہے، اس پاگل کے پیچھے کیا پڑے ہو جواب دے رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں پاگل کتا اگر پلر ہلانے لگ جائے تو عذاب سب پر آ سکتا ہے، سب پر آئے گا، اور قیامت کے دن تمہیں پکڑ کر پوچھا جائے گا تجھے جو کچھ بھی دیا گیا تھا وہ رسول کے صدقے میں دیا گیا تھا، جو کچھ بھی تجھے دیا گیا تھا وہ حضور کے صدقے میں دیا گیا تھا۔ میرے عزیزو یہ کائنات کی ساری بساط حضور کے لیے بچھائی گئی ہے، تم کیا سمجھتے ہو صرف تمہاری آنکھیں تمہارے ہاتھ پیر؟ نہیں، یہ زمین کا بچھونا، یہ آسمان کی چھت، اور یہ نیلگوں آسمان میں چمکنے والے ستارے اور چاند اور سورج، یہ سب کچھ احادیث کی مطابق حضور کے لیے پیدا کیے گئے۔ لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا ردی، اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمینوں کو بناتا، نہ آسمانوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا۔ جو کچھ بھی بنا ہے وہ کس کے لیے بنا؟ حضور کے لیے بنا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو کائنات کی ہر چیز حضور کے لیے بنائی گئی ہے؟ تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارا جسم، یہ سب حضور کے لیے امانت کے طور پر دیا گیا تھا، ورنہ یوں ہی بریلی کا امام نہیں کہتا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کیوں کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ جب آپ کو یہ پتا ہے حضور کی امانت ہے ہمارے پاس سب، قیامت کے دن اب سوال ہوگا تم سے، پکڑ کر پوچھا جائے گا اے جوان، عیش و مستی میں پوری زندگی گزار کر آنے والے، اللہ نے تجھے بازو دیے تھے، طاقت دی تھی، زبان دی تھی، دماغ دیا تھا، اور تجھے چلنے پھرنے کے پیر دیے تھے، دھڑکنے والا دل دیا تھا، یہ سب حضور کے عوض دیا تھا، لیکن جب تیرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی تب یہ ساری طاقت تیری کہاں گئی تھی؟ یہ تیرا سارا جسم کس کام میں مصروف تھا؟ کیا تم اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دو گے کہ یار اے رب ذوالجلال جب تیرے حبیب کو گالیاں دی جا رہی تھی تب میں گیم کھیل رہا تھا؟ یہی تو جواب دینا ہوگا تمہیں، اور کیا؟ نوجوانوں تم کیا جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ جب تیرے حبیب کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی میں کرکٹ کھیل رہا تھا، میں تو فٹ بال کھیل رہا تھا، حضور پاک کو کوسا جا رہا تھا، ماں عائشہ صدیقہ کو زنا کی تہمت لگائی جا رہی تھی، اس وقت تم تو ہیپی برتھ ڈے منا رہے تھے۔ یہی چیزیں ہماری رہ گئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا حال تو سنو، ایک ظالم برنس نام کے جرنیل عیسائی نے مسلمانوں کو قید کیا اور انہیں مارا، ان سے مال لوٹا اور کہا بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے تمہارا محمد؟ معاذ اللہ، حضور کی شان میں گستاخی کیا تو مسلمان بیچارے نہتے تھے اس وقت، آئے اور صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ ایک عیسائی جرنیل اس نے حضور کی شان میں اتنی گستاخیاں کیا، ہمیں مال بھی لوٹا، مارا بھی، اور یہ کہا بلاؤ اپنے محمد کو۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ وہ وقت تھا جب آپ سخت بیمار تھے، موت کا وقت قریب تھا، بستر مرگ پر تھے، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، وفات ہے بیت المقدس۔ صلاح الدین ایوبی کون نہیں جانتا اسے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کپ کپاتے ہاتھوں سے دعا کرنے لگا، اے اللہ میری زندگی تمام ہونے کو آ گئی، میری ایک خواہش پوری کرتے، میری زندگی اتنی اور بڑھا دے کہ میں اس برنس کو قرار واقعی سزا دوں اور بتاؤں محمد کا غلام ہوتا کون ہے۔ اے مولا میری اتنی دعا قبول کر لے۔ 2.5 سال تک وہ بیمار ہی رہے،
2.5 سال بیمار رہے، 2.5 سال کے بعد صحت میں افاقہ ہو گئے، صحت اچھی ہوئی، اٹھے فوراً آئے، اپنی فوج کو ہر جگہ پھیلا دیا اور کہا میری فرسٹ پرائیوریٹی ابھی فی الحال یہ ہے کہ برنس کو گرفتار کر کے لایا جائے، اس کے ظلم کی سزا اسے دی جائے۔ اس نے جو ظلم کیا، فوجیوں نے مقابلہ کیا، مہینہ گزر گیا، اس کے بعد وہ گرفتار ہو ہی گئے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، یہ جتنے بھوکتے ہیں ان سب کے لیے بھی یہ ہے، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے، ایک دن تو بقرعید آئے گی۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج گرفتار کر کے لے آئی برنس کو، اور صلاح الدین ایوبی کا معمول تو یہ تھا کہ جنگوں کے قیدیوں کو سب سے زیادہ وہ آزاد کرتے تھے، مشہور ہے، وہ آزاد کرنے میں مشہور ہے۔ فدیہ لیا، آزاد کیا، وعدہ لیا کہ آئندہ جنگ نہیں کرو گے، آزاد کر دیتے۔ قتل کرنے کی آپ کی عادت نہیں تھی، لیکن برنس جب آیا تو صلاح الدین ایوبی کے پاس کہنے لگا، اے صلاح الدین تمہاری تو عادت ہے، تم بڑے بڑے آفیسروں کو، سپہ سالاروں کو آزاد کرتے ہو، میرے بارے میں کیا فیصلہ کرو گے؟ صلاح الدین نے کہا اگر تجھے آزاد کر دیا تو مجھ پر اللہ کا عذاب آئے، میں تجھے آزاد نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس کی گردن پر تلوار رکھ کر صلاح الدین ایوبی نے کہا آج سے 2.5 سال پہلے تو نے پکارا تھا مسلمانوں کو، کہاں ہے اپنا محمد، بلاؤ، یہ دیکھ محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ختم ہوا، فنا فی النار ہوا، واصل جہنم ہوا۔ لیکن اس واقعے کے بعد جو دل کو چھونے والی بات ہے، دل کو جھنجھوڑنے والی بات ہے، وہ یہ ہے مسلمانوں، میں نے جب یہ پڑھا کہ 2.5 سال جو صلاح الدین کے گزرے، ان میں ایک رات بھی آپ پیر پھیلا کر بستر پر نہیں سوئے، بستر پر پیر پھیلا کر نہیں سوئے۔ لوگ کہتے بیمار ہیں آپ لمبا سو جائیں، کہتے کیسے سو جاؤں، نبی کو میرے کسی نے تانا مارا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر اگر کسی نے حملہ کیا میں کیسے آرام سے سو۔ یہ صلاح الدین، وہ صلاح الدین بنانے والی کوئی اور چیز نہیں۔ میرے عزیزوں، صلاح الدین کو صرف تلواروں نے صلاح الدین نہیں بنایا، اس کے عشق مصطفیٰ نے بنایا ہے، حضور کی محبت نے بنایا ہے۔ آج میں اسی کی طرف تو لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، نوجوانوں کو اسی کی طرف بلاتا ہوں، میرا اور کوئی تم سے مطالبہ نہیں، وقت کی نزاکت کو سمجھو، وقت کے حالات کو سمجھو۔ تو ابھی وہ بات پھر یاد آتی ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں۔ اقبال تو کہتا تھا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کہاں کا شاہین ہے یہ کون سا شاہین ہے؟ یہ تو گٹر نالیوں کو پسند کرتا ہے، یہ تو کوڑا کرکٹ میں رات پوری گزارتا ہے نشے کے چلم پیتے ہوئے، تو وہ کون سا شاہین ہے؟ اقبال نے کہا تھا تیرا نشیمن یہ نہیں ہے قصر سلطانی کے گنبد پر۔ میاں یا قصر سلطانی بھی نہیں گئی، کوئی دری بھی نہیں رہ گئی، اتنے نیچے آ چکا ہے اب یہ شاہین۔ اس لیے بدلنے کی ضرورت ہے نوجوانوں۔ آج انقلاب لا سکتے ہو تو اس کے کچھ صورتیں ہیں ہمارے پاس، میں اپنے طور پر پیش کر کے جا سکتا ہوں، باقی عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے، اور اثر ہوگا یا نہ ہوگا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، اللہ کی شان کرنا ہمارا کام ہے، تکمیل تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ واپس آ جائیں اس دربار میں اور اس رسول کو حاضر و ناظر جان کر ہاتھ جوڑ کر کے کہہ لیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ تمہاری بات تو چھوڑو میرے عزیزوں، تم کیا سمجھتے ہو عیش سے گزار لو گے ہندوستان میں محسوس کر رہا ہوں درد کیا چیز ہے۔ سفر مستقل جب ہندوستان کا ہمارا ہوتا ہے، کوئی خطہ میں نے چھوڑا نہیں، ہر جگہ جا رہا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کچھ پیسے کما کر کے کوئی بلڈنگ بنا لوں، محل بنا لوں، اب تو کوئی خواہش نہیں رہ گئی، اس لیے کہ ہم موت کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اتنی بات میں نے محسوس کیا، عام مسلمان کے ساتھ یہ کیا کریں گے جب ہمارے ساتھ جو لاکھوں لوگوں کے سامنے بولتا ہے یا لاکھوں لوگ جس کو جانتے ہیں اس کے ساتھ یہ بدتمیزیاں ایسی کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ ہے
کل کی خبر ہے. روزانہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں یہاں پر تعصب. یہ اور بات ہے کہ ہم ہر چیز کھل کر یہاں نہیں بول پا رہے. کل کی بات ہے. آپ تو صرف برقعے والی کا سن رہے ہو کہ برقعے والیوں کو کالج میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے, حجاب پہن کر کے اندر آنے نہیں دیا جا رہا. یہ صرف اور صرف زہر ہے تعصب کا اور کچھ بھی نہیں. ان کو برقعے سے بھی مطلب نہیں, ان کو نقاب سے بھی مطلب نہیں. ان کو جو مطلب ہے وہ صرف اور صرف تمہارے ایمان سے, تمہارے اسلام سے. میاں یہ کورونا کال میں پورا کٹ پہننے والے برقعے کے کیسے مخالف ہو گئے؟ تم 500 روپیہ فائن کرتے ہو ماسک نہ لگانے پر. ہماری بچیاں اگر نقاب پہنے تو یہ جلن کس بات کی ہونے لگ گئی؟ کڑھن کس بات کی؟ نقاب اصلی جلن کی وجہ نہیں, حجاب اصلی جلن کی وجہ نہیں. اصل جو جلن ہے وہ مصطفیٰ کی محبت ہی ہے. ایمان یہ ہے جو تمہارا ایمان جس سے یہ کڑتے اور جلتے ہیں. کل کی بات میں کہہ رہا تھا, ان بچیوں کو تو تنگ کیا گیا, لیکن ابھی مولویوں کو کیا کیا تنگ کیا جائے گا وہ سب کا نمبر آنے والا ہے. سفر میں زبردستی کچھ ادھیکاری لوگ میری پگڑی اترواتے ہیں. سیکورٹی چیکنگ کے مطلب اس بہانے سے کہ ایئرپورٹ پہ سیکورٹی چیکنگ ہوتی ہے, ساری چیزیں اتروائیں. سامنے والا بڑی موٹی جینز پہن کر کے جا رہا ہے اور جینز کی چیکنگ ہو جا رہی ہے, لیکن میرا پتلا امامہ اس کی مشین سے چیک نہیں ہوتا. ساری پبلک کے درمیان ہماری پگڑی اتروانا, اس کے دل کو ٹھنڈا کرنا ہے. باقی کوئی سیکورٹی چیکنگ نہیں, کوئی نہیں. ہم نے صرف اتنی بات کیا پوچھی, کیا آپ کسی پنجابی سردار کی بھی پگڑی اترواتے ہو, کسی سکھ کی بھی پگڑی اترواتے ہو؟ تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں. جواب یہ ہے کیا آپ بھی پنجابی ہیں, آپ بھی سکھ ہیں؟ تو ہم نے کہا اچھا, ایئرپورٹ کا اور سیکورٹی کا مسئلہ اب ذات کے آدھار پر ہونے لگا. سکھ ہے تو معاف ہے, مسلمان ہے تو گزارا جائے گا. یہ ہمارے ساتھ جب ہو رہا ہے تو اے نوجوان بچوں, اگلا دن تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ حجاب اور یہ نقاب پر جتنے یہ زہریلے ٹٹو خریدار آئے اور نعرے لگا کر بچیوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ آج یہ ابتدا کرنے والے ہیں. لیکن اللہ کا کروڑ فضل ہے. مجھے اس بات پر فخر ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں میں ایسے ماں باپ ہیں جو اسما بنت صدیق جیسی بچیاں بھی پیدا کرتی ہیں, عائشہ صدیقہ کی کنیزہ پیدا کرتی ہیں, فاطمہ الزہرا پر مر مٹنے والی بچیاں پیدا کرتی ہیں. سب بے حیا نہیں ہوئی. آج بھی ہمارا سینہ اگر چوڑا ہے تو ان برقعے والیوں سے چوڑا. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے. آج میں منبر پر خطاب کرنے کے قابل بھی بنا تو اسی ماں کی گود سے آیا جس کا حجاب آج بھی سلامت ہے, اور جس عورت کا حجاب سلامت رہے گا. اسی لیے کسی نے کیا خوب پوچھا تھا, حیدرآباد کی سرزمین پر ایک صاحب نے کہا تھا کربلا ہو گیا, آپ ہر سال حسین کی شہادت سناتے رہتے ہیں, حسین ایسے تھے. میاں 1400 سال کے بعد پھر کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے کہا تھا میاں فاطمہ پیدا کرو, حسین ویسی بھی آ جائے. فاطمہ ہے. ہاں اتنی بات سمجھ کر کے چلو. میں تمہیں جو حالات بتا رہا ہوں, لیکن اللہ کا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب مرے ہوئے نہیں ہیں, سب سوئے ہوئے نہیں ہیں. میں سلام کرتا ہوں اس بچی کو جس نے ہزاروں کتوں کے بیچ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. ہاں, سینکڑوں کتوں کو. اس لیے کہ ہر بچی کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ دکھانے والے جو کتوں کے دانت ہیں وہ تمہیں بائٹ کبھی نہیں کر سکیں گے. اللہ کی حفاظت تمہارے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ برقع صرف کپڑے کا کالا برقع ہی ہوتا ہے؟ نہیں, در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو اس کے جسم کو بھی بچاتی ہے اور ایمان کو بھی بچاتی ہے. ہماری بچیاں آج یا کل سمجھ جائیں گی. جنہیں پردے سے چڑ ہے آ جاؤ اور پھر دیکھ لو, ایک حجاب والی
آج کروڑوں مسلمانوں کے دل کی ایک ایسی عزتدار عورت بنی ہے کہ دنیا اسے سلام کرنے پر مجبور ہے۔ تم نے تھرکنے والی عورتوں کو دیکھا ہوگا جن پر شراب اچھالی جاتی ہو، نوٹ اچھالے جاتے ہو، لیکن اس کی جھریاں پڑ جائیں، اس کا حزن ختم ہو جائے، کوئی چہرہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتا۔ لیکن میں ان ماؤں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے اپنے حجاب کو سنبھالا تھا، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ اللہ اکبر! دلی کا ایک واقعہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے میں قحط پڑ گیا پوری دلی میں، قحط پڑ گیا، آسمان سے بارش نہیں، سارے لوگ میدان میں نماز استسقاء کے لیے آئے، بارگاہ الہی میں دعا کر رہے تھے۔ کب سے؟ صبح سے دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام ہو گئی، رو رو کر دعا کر رہے تھے کہ یہ سوکھا جو پڑا ہے ختم ہو جائے۔ اچانک ایک گھوڑ سوار آیا، ایک گھوڑے پر ایک آدمی نکیل پکڑتا ہوا آیا، بیچ میدان میں آیا، کہا لوگوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، میں مانتا ہوں تم آمین کہو۔ اس کے بعد اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر ایک سامان جیسی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، اندر ہاتھ رکھا اور دعا کرنے لگا، مولا اس سوکھے سے نجات دے دے، اس قحط سے آزاد کر دے۔ اس نے اتنی دعا کی اور لوگ آمین کہنے لگے، آسمان میں بادل چھا گیا، جھما جھم بارش شروع ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ دلی پورا بھیگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کتنا بڑا کامل ولی ہوگا، یہ کیا وظیفے کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ دل تھام کر سنو اے مسلمانوں، اس سے پوچھا گیا تیرے پاس کون سے وظیفے ہیں،